5 برس کی دوسری مدت کے لیے منتخب ہونے کے بعد افغان صدر حامد کرزئی کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ پاکستانی قیادت کے ساتھ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، دو طرفہ تجارت کو بڑھانے، افغان فوجیوں کے لیے تربیت، جرگے کے دوبارہ احیاء سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے افغان صدر کے ساتھ مذاکرات میں دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ عسکریت پسندی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری پر زور ڈالیں تاکہ ایک جامع مارشل پلان تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور افغان صدر حامد کرزئی کے درمیان بات چیت میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ملکوں کی مشترکہ سرمایہ کاری کمپنی تشکیل دی جائے، جبکہ پاک افغان تعمیر نو کنسورشیم کے قیام اور سلک روٹ فورم کے قیام پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے باہمی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ علامہ ازیں دونوں ممالک نے فضائی، زمینی اور ریل لنک کو مضبوط بنانے کے لیے روڈ میپ پر بھی اتفاق کیا۔ مذاکرات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حامد کرزئی نے ایک سوال کے جواب میں واضح کیا کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بھارت پاکستان کا قریبی دوست ہے اور پاکستان افغانستان کا بھائی ہے۔ اگر ہمیں یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ نہ صرف بھارت بلکہ کوئی بھی ملک افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو ہم اسے روکیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہمارے لیے پریشانی اور مصیبت پیدا کرنا ہے۔ افغانستان نہیں چاہتا کہ اس کی سرزمین پر پراکسی وار ہو۔ وزیر اعظم گیلانی نے کہا کہ طالبان کے اہم رہنما ملا برادر کو افغانستان کے حوالے کرنے کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور حکومت اس بارے میں قانونی مشیروں سے صلاح مشورہ کر رہی ہے۔ ہماری عدلیہ آزاد اور متحرک ہے، ہم قانونی مشیروں سے مشورہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کریں گے اور ہم افغان صدر کو اس بارے میں حتمی فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ افغان صدر سے جب پوچھا گیا کہ کیا ڈرون طیارے افغان سرزمین سے اڑتے ہیں تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ ڈرون حملوں کو روکنا ہمارے اختیار سے باہر ہے، یہ خود مختار ملک کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں اور ہماری سرزمین اس کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ تاہم انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ پاکستان کی طرف سے افغان فوجیوں کو تربیت دینے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ہم ان ایشوز پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ بعض پیشکشیں ہم نے قبول کر لی ہیں جو افغانستان کو اسلحہ اور گولہ بارود کی فراہمی کے بارے میں ہیں۔ جہاں تک فوجی تربیت کی پیشکش کا تعلق ہے، یہ پیشکش ہمیں کی گئی ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ افغان صدر سے قومی اسمبلی کی خارجہ امور کی کمیٹی اور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بھی علیحدہ علیحدہ ملاقات کی۔ حکومت پاکستان بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں بھارتی مداخلت کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ جب افغان صدر سے یہ سوال کیا گیا تو افغان صدر نے کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ افغان صدر کی اس یقین دہانی کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان صدر اپنی اس یقین دہانی اور وعدے پر کس حد تک قائم رہتے ہیں۔ متین حیدر، ڈان نیوز، پرائم منسٹر ہاؤس، اسلام آباد۔